بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے بے نمازی کی سزا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے حق تعالی شانہ 5 طرح سے اس کا اکرام و اعزاز فرماتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، دوسرا یہ کہ عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرا یہ کہ قیامت کو اس کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، جن کا حال سورۃ الحاقہ میں مفصل مذکور ہے کہ جن لوگوں کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ نہایت خوش و خرم ہر شخص کو دکھاتے پھریں گے، اور جو چوتھے کہ یہ کہ پل صراط پر سے بجلی کی طرح سے گزر جائیں گے، پانچویں یہ کہ حساب سے محفوظ رہیں گے، اور جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کو 15 طریقے سے عذاب ہوتا ہے، استغفر اللہ، 5 طرح دنیا میں اور 3 طرح سے موت کے وقت، اور 3 طرح قبر میں، اور 3 طرح قبر سے نکلنے کے بعد۔ دنیا کے 5 تو یہ ہیں، اول یہ کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، دوسرا یہ کہ صلح کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرا یہ کہ اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے، چوتھا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، پانچویں یہ کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا استحقاق نہیں رہتا، اور موت کے وقت کے 3 عذاب یہ ہیں کہ اول ذلت سے مرتا ہے، دوسرا یہ کہ بھوکا مرتا ہے، تیسرا پیاس کی شدت میں موت آتی ہے، اگر سمندر بھی پی لے تو پیاس نہیں بجھتی۔ قبر کے 3 عذاب یہ ہیں، اول قبر اس پر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، دوسرے قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے، تیسرا یہ کہ قبر میں ایک سانپ اس پر ایسی شکل کا مسلط ہوتا ہے کہ جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں اور ناخن لوہے کے، اتنے لمبے کہ ایک دن پورا چل کر ان کے ختم تک پہنچا دیا جاتا ہے، اور وہ میت کو زخمی کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں ہوں گندا سانپ۔ اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے آفتاب کے نکلنے تک مارے جاؤ گے، اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک مارے جاؤ گے، اور پھر عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے غروب تک، اور مغرب کی نماز کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز کی وجہ سے صبح تک مارے جاؤ گے۔ جب وہ ایک دفعہ اس کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں ڈنس جاتا ہے، استغفر اللہ۔ اسی طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا، توبہ نعوذ باللہ۔ اور قبر سے نکلنے کے بعد 3 عذاب یہ ہیں، ایک حساب سختی سے کیا جائے گا، دوسرا حق تعالی شانہ کا اس پر غصہ ہوگا، استغفر اللہ، تیسرا یہ کہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، استغفر اللہ۔ یہ کل میزان 14 ہوئی، ممکن ہے کہ 15واں بھول سے رہ گیا ہو، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، پہلی سطر اور اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، دوسری سطر اور اللہ کے غصے کے ساتھ مخصوص، تیسری سطر جیسا کہ تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا، آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بدی سے ہٹا کر نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ غیبت کرنے والوں کی سزا۔ حضرت علام بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بے عیب کو عیب لگانے والے اور چغل خوری کے لیے چلنے پھرنے والے، ان دونوں جماعتوں کو حشر کتوں کی صورت میں ہوگا، استغفر اللہ۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج میں دیکھا کہ ایک قوم مردار اور مرے ہوئے جانور کھا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ اپنے ناخنوں سے اپنے منہ اور سینہ کو چھیل رہے ہیں۔ دریافت فرمایا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے عرض کیا، جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی آبردریزی کیا کرتے تھے۔ حضرت راشد بن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ چھاتی کے بل لٹکے ہوئے ہیں۔ میں نے دریافت کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ عیب چین اور غیبت کرنے والے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک بدبودار ہوا کا جھونکا آیا۔ فرمایا، تم جانتے ہو یہ ہوا کیسی ہے؟ یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو مسلمانوں کی غیبت کیا کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت زنا سے بھی سخت ہے۔ زنا توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، یعنی غیبت جب تک وہ شخص معاف نہ کرے جس کی غیبت کی گئی ہے، معافی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ راست پر لائے، آمین اللہم آمین۔